بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 70 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ العادیات مکمل بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اس کے بعد امر اول سن لیجئے ترجمہ۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اس وقت جم گٹے میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیے جائیں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں۔ وحصل ما في الصدور، اور ظاہر کیا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا باخبر ہوگا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی اس صورت کی لغات سن لیجئے گا۔ العادیات جو ہے یہ صیغہ جمع مؤنث اسم فاعل ہے، یہ العادیہ کی جمع ہے، باب نصر سے جو ہے عدا یدعو عدوا، اس کا معنی ہے دوڑنا۔ اور آگے ضبحا، یہ باب فتح کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے ہانپنا یا دوڑنے کی حالت میں جو گھوڑے کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ضبحا کہتے ہیں۔ الموریات، یہ باب فعال سے صیغہ جو ہے اس میں فاعل جمع مؤنث ہے، اور اورا یوری ایراءن، اس کا معنی ہے آگ نکالنا، اور باب ضربہ سے بھی اس کا ہی آگ نکالنا معنی آتا ہے۔ اور قدحا، یہ باب فتح کا مصدر ہے، ٹاپ مارنا، اور اس کا قدح بالزند، چکماک سے آگ نکالنا۔ المغیرات، یہ بھی صیغہ جو ہے اس میں فاعل جمع مؤنث ہے، باب فعال سے اغار یغیر اغارتاً، حملہ کرنا، چھاپا مارنا۔ اور آگے اثرنا، اثرنا جو ہے یہ فعل ماضی صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، باب فعال سے معنی ہے اڑانا اور غبار وغیرہ اڑانا۔ اور آگے اثار الغبار ثورا، مطلب گرد اڑانا، غبار اڑانا۔ اثرنا اصل میں اثورنا یا اثورنا تھا، اور اس کے بعد واو کی حرکت کو نقل کر کے مقابل کو دیا، تو پھر واو کو الف سے بدل دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک الف جو ہے وہ حذف ہو گیا، اثرنا ہو گیا۔ نقعا، غبار کو کہتے ہیں۔ اور وسطنا، یہ فعل ماضی صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، باب ضربہ سے درمیان میں ہونا، جمعا بمعنی جماعت ہے، اور اس کے جمع جموع آتی ہے۔ کنود، یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی بڑا ناشکرا، باب نصر سے ناشکری کرنا۔ بعثرہ، یہ جو ہے صیغہ رباعی مجرد باب فعللہ سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اٹھانا، زندہ کرنا۔ اور حصلہ، یہ باب تفعیل سے ہے، فعل ماضی مجہول واحد مذکر،
اس کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور خبیر یہ صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ، اس کا معنی ہے باخبر ہونا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد امر ثالث یعنی ان آیات کی تفسیر سن لیجیے گا۔ تفسیر میں سب سے پہلے ماقبل سے ربط بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت کا ماقبل سے ربط جو ہے وہ لفظی اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں، صورت الزلزال میں اخرجت الارض اثقالها ہے، جس میں مردوں کو زندہ کرنے اور مردوں کو نکالنے کا ذکر ہے۔ اور اس صورت میں بھی اذا بعثر ما فی القبور، قبور وغیرہ کو جو ہے وہ اکھاڑنے کا ذکر ہے، تو ان کی مناسبت صورتوں کی آپس میں ظاہر ہے۔ اس کے بعد شان نزول اس صورت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر کہیں جہاد کے لیے بھیجا، اور 1 ماہ تک اس کی کوئی خبر نہ آئی، جس پر جو ہے یہود اور منافقین کہنے لگے کہ وہ سارے لوگ مارے گئے ہوں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی جو ہے 5 اوصاف بیان کر کے ان 5 اوصاف کی قسمیں کھائی ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ جواب قسم ذکر کیا ہے۔ والعادیات سے جو ہے یہ پہلی صفت ہے۔ عادیات کا مطلب ہے دوڑنا، اور ضبحاً یعنی دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ گھوڑے کے دوڑتے وقت کی جو آواز ہے اس کو ہانپنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے دوڑنے کی اور ان کے ہانپنے کی حالت کی قسم کھائی ہے۔ فالموریات قدحا، یہ دوسری قسم ہے، یعنی وہ گھوڑے پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں، آگ نکالتے ہیں۔ موریات جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے آگ نکالنا، چکماک وغیرہ سے آگ نکالنا۔ تو جب مجاہدین کے گھوڑے پتھریلی زمین پر تیزی سے دوڑتے ہیں، اور خاص کر ان کے پاؤں پر جب لوہے کے نعل پہنائے گئے ہوں تو اس وقت ان کے پاؤں سے بہت زیادہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، یعنی یا اس سے جو ہے وہ تیسری قسم ذکر کی ہے، یعنی وہ گھوڑے صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان پر چھاپا مارتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں چھاپا مارنے کی جو نسبت ہے وہ گھوڑوں کی طرف مجازن کی گئی ہے، ورنہ حقیقتاً جو ہے وہ چھاپا مارنے والے یا حملہ کرنے والے وہ مجاہدین ہیں۔ اور صبح کے وقت کی تخصیص جو ہے یہ بیان عادت کے طور پر ہے، کیونکہ اہل عرب اظہار شجاعت کی بنا پر رات کو کی اندھیری میں کسی پر چھاپا نہیں مارتے تھے، اور رات کی اندھیری میں کسی پر حملہ کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، اس لیے وہ صبح کے وقت حملہ کرتے تھے۔ آگے فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ چوتھی قسم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگی گھوڑے صبح کے وقت جب دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے غبار جو ہے اڑتا ہے اور چھا جاتا ہے۔ حالانکہ صبح کے وقت جو ہے شبنم کی وجہ سے غبار وغیرہ نہیں اڑتا، لیکن یہاں غبار کے اڑنے سے جو ہے وہ گھوڑوں کے تیز دوڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ 5ویں قسم ہے، یعنی یہ گھوڑوں کی دلیری کا بیان ہے کہ وہ گھوڑے بلا خوف و خطر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ جواب قسم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یعنی وہ انسان جو ہے اس ناشکری کے اوپر خود بھی جو ہے وہ اس سے باخبر ہے اور اس کو جانتا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ انسان کبھی ابتداءً اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اور کبھی غور و فکر کرنے کے بعد خود اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں، لیکن پھر بھی اس پہ باز نہیں آتا۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو یہ دونوں آیتیں ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دونوں جو ہے بذریعہ عطف جواب قسم کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی جواب قسم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں سخت اور مضبوط ہے اور بڑا لالچی ہے، اور مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور یہی اس کی ناشکری کا سبب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مال کی محبت فی نفسی ہی خود کوئی امر کبھی نہیں ہے، لیکن اگر مال کے چکر میں پڑ کر احکام خداوندی سے غافل رہا اور حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی تو اس صورت میں جو اس کی مال کی محبت ہے یہ مذموم ہو گئی۔ آگے سن لیجیے گا کہ ان آیات میں جو قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے۔ قسم اور جواب قسم مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کی فرمانبرداری کو بیان کر کے اس کے بعد جو ہے انسان کی ناشکری کو واضح کیا کہ انسان ذرا غور کرو کہ جنگی گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو سخت سے سخت مشکلات میں پیش کرتا ہے اور اس سے گھبراتا نہیں، حالانکہ جنگی گھوڑے کو جو ہے وہ اس کا مالک صرف گھاس ڈالتا ہے، اور وہ جنگی گھوڑے کا جو مالک ہے وہ اس کا حقیقتاً مالک نہیں ہے، یعنی اس گھوڑے کو اس نے پیدا نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بے شمار جو ہے وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے جو ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اس سے ماقبل میں یہ بیان تھا کہ انسان بڑا ناشکر ہے اور مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ اب ان آیات میں جو ہے وہ مال کی محبت اور ناشکری پر وعید بیان کی ہے کہ یعنی انسان اس طرح کی قبیح حرکتیں کرتا ہے تو اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں سے سب مردے جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے، اور جو کچھ دلوں کے راز ہیں وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال سے، ہر گھڑی سے اور ہر عمل سے وہ باخبر ہے، اس لیے ہر عمل کا بدلہ بھی دے گا، تو عقل مند کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے اور مال کی محبت سے باز آ جائے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے کیے ہوئے اعمال کو ان کو بدلہ دے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یومئذ کی قید لگائی کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کے احوال سے اور حالات سے باخبر ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت احوال سے، بندوں کے احوال سے باخبر ہیں، اس کو جانتے ہیں، مگر چونکہ آخرت میں جزا اور سزا کا وقوع ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو اس لیے یوم دن کی قید لگا دی کہ ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہوگا۔ اس کے بعد امر رابع ان آیات کی یعنی سورت کی ترکیب سن لیجئے گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، واو جو ہے وہ جارہ ہے برائے قسم، العادیات صیغہ صفت ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور ضبحا یہ مفعول مطلق ہے۔ یہاں پر یضبحنا فعل جو ہے وہ نکالیں، مخصوص نکالیں گے، پھر یضبحنا فعل اس کے اندر ہنہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ضبحا یہ مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہوا، پھر حال ذوالحال مل کر یہ معطوف علیہ اور فا عاطفہ۔ الموریات قدحا، الموریات یہاں پر جو ہے اس کو ذوالحال بنا سکتے ہیں، اور قدحاً یہ مفعول مطلق ہے، یقدحن فعل کے لیے، پھر یقدحن فعل، ہن ضمیر اس کا فاعل، قدحاً مفعول مطلق،
فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر یہ ذوالحال کی لحال اور پھر ذوالحال حال مل کر یہ معطوف اول فا عاطفہ ہے، اور المغیرات صبح اس کی بھی ماقبل کی طرح ترکیب ہو کر الا یہ کہ اس میں صبح مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ مفعول فی ہے، تو یہ بھی ماقبل کی طرح اس کی ترکیب ہو کر یہ معطوف ثانی ہو جائے گا۔ آگے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جمع فا عاطفہ ہے، اثرنا فعل ہن ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، بھی جو جار مجرور مل کر نقعًا مفعول بھی کے ساتھ متعلق، پھر اثرنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثالث۔ آگے فا جو ہے عاطفہ ہے، وسطنا بھی جمع وسطنا فعل ہے اور ضمیر جو ہے فاعل ہے اس کا بھی متعلق جمعاً، یہ مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر معطوف رابع، معطوف حال ہے اپنے تمام معطوفوں سے مل کر یہ مجرور واو حرف جار کا، واو حرف جار اپنے مجرور سے مل کر اقسم فعل کے ساتھ متعلق، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی ہو کر یہ قسم ہے۔ آگے جو ہے ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الانسان اس کا اسم ہے اور لام حرف جار ہے، ربه مجرور جار مجرور مل کر جو ہے متعلق ہو جائے گا کنود کے ساتھ، اور لام تاکید کا ہے، کنود صیغہ صفت اپنے متعلق مقدم سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا ان کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، اور واو عاطفہ انہ علی ذلک لشہید یہ معطوف اول ہے، اور وانہ لحب الخیر لشدید یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ جواب قسم ہو جائے گا، پھر قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ آگے جو ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، حمزہ جو ہے استفہام کا ہے، اور آگے لا یعلم یہ فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اذا حرف شرط بعثر فعل ماضی مجہول ہے، ما اسم موصول، اور آگے استقر فعل مخصوف نکالیں گے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور فی القبور جو ہے یہ استقر فعل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، استقر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، پھر موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ نائب فاعل ہوا بعثر فعل کا، بعثر فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ، وحصل ما فی الصدور یہ معطوف اول یہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ مل کر یہ شرط، اور ان آگے حرف مشبہ بالفعل ہے، ربهم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ان کا اسم، بہم جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا خبیر صیغہ صفت کے ساتھ، اور یوم ایدن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی مقدم ہو جائے گا خبیر کا، لام جو ہے برائے تاکید ہے، خبیر شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق مقدم اور مفعول فی سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا، پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یعلم فعل کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا، یعلم فعل اپنے فاعل اور قائم مقام دو مفعولوں کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔